تو جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ملک کی، اسی پر ہی بات کرنی ہے آج ہمیں، اور اس سوات میں بیٹھ کر بات کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قوم کے لیے خوشخبری کا یہ ہفتہ ہے، مبارکباد کا یہ ہفتہ ہے، اور اس چیز کا ہے کہ جو جھوٹ اور سچ کو ثابت کرنے کا ہے کہ اس ملک میں جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے، کس کا بیانیہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک اس پر کڑا ہے۔ سب سے پہلے تو جو عمران کی ایک بیانیہ بنایا تھا، پتہ نہیں ایک سیلف اپنے کوئی بیرونی دنیا میں بیٹھ کر، کوئی اندر بیٹھ کر، کوئی ایک اس طرح سازشی ٹیم ہے، اور وہ سازش والوں کا کام بھی ہے کہ اس طرح جھوٹے بیانیے بنا کے اور قوم کو گمراہ کرے۔ تو اگر میں بہت لمبا آگے نہیں جانا چاہتا ہوں، وہی سے ہم شروع کریں اس سائفر سے اور اس بیانیہ سے کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کی اور اس طرح مراسلہ بھیجا اور تمام لوگ ایک سائیڈ ہو گئے اور مجھے پھر گورنمنٹ سے الگ کر دیا۔ تو اسی پر پوری قوم کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ہماری بدقسمتی رہی کہ ٹائم آ جائے گا کہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو جائے گا کہ یہ بندہ واقعی انٹرنیشنل جھوٹا اور مکاری شخص ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پر یقین بھی کر دیا جو آپ دیکھ رہے۔ تو اس کو قوم کو گمراہ کیا، اور خود پھر اس کا ہمیشہ عادت رہا ہے کہ یو ٹرن میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو یو ٹرن کی یونیورسٹی کھلنی چاہیے تھی، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کھلنی چاہیے کہ وہ سارا جھوٹ اور یو ٹرن کا ماہر بندہ ہے۔ تو اسی پر بھی یو ٹرن لے لیا آپ کے سامنے، پھر کہتا ہے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، ان سے معافی بھی مانگی، اور یہ کہا بھی کہ وہ بات ختم ہو گئی۔ اتنی قوم کو گمراہ کیا تو اس کا کون جواب دے گا کہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی اور وہ بات ابھی اس کی بات نہ کرے، اور ہم اچھے تعلقات امریکہ کے ساتھ رکھنے چاہتے۔ تو اس طرح گمراہ کرنا اتنی افسوس کی بات ہے۔ دوسری طرف پھر وہی دھرنے اور چڑھائی اور یہ باتیں کرتے رہے اسلام آباد کو اور استعفے لینے کی۔ درمیان میں ایک نیا چیز نکالا، اور وہ اس حد تک چلا گیا کہ یہ ہم سب کی یہ ڈیمانڈ، سب سے پہلے ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف کی یہ ڈیمانڈ کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے ساتھ کسی کو گرانا اور کسی کو لانے کا کام نہیں کر لینا چاہیے۔ تو جب وہی بات ہو گئی، اور اس کی مثال خود میں عمران خان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے اور آپ جیت گئے، اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی مخالفت کرتا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب مخالفت کرتے کس طرح ہوتا ہے، تو اگر آپ کی مخالفت کرتا تو آپ کس طرح جیت جاتے۔ یہ تو بڑی اسٹیبلشمنٹ اداروں کی آپ بات کرتے، کسی ایک میجر کی ڈیوٹی لگاتے اور آپ کی مخالفت میں لگ جاتے، تو آپ دیکھتے کہ آپ کس طرح جیت جاتے۔ اور وہی الیکشن کمیشن جس کو پچھلے دور میں جس طرح استعمال ہوا، اگر وہی الیکشن کمیشن آپ کی مخالفت کرتا تو پھر آپ کس طرح جیت سکتے تھے۔ مگر اگر وہ لوگ نیوٹرل ہو گئے، جو آپ عادی ہے کہ نیوٹرل پر تو آپ اکتفا کرتے نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے، یہ لوگ جانے، اس کے کام جانے، پاکستان کی عوام جانے، اور اس نے وہی چیز ثابت کر دی، تو اس کے بعد بھی آپ کو اتنی تکلیف ہونا کہ نہیں آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا ہے، اور نیوٹرل کے لیے آپ نے کیا کیا الفاظ استعمال نہ کیے، گدے تک، اور کس طرف آپ نہیں چلے، اور پھر وہ نیوٹرل لفظ آپ عمران خان پر اتنا برا لگا کہ اس نے ایک مصمم ارادہ کر دیا، جس طرح پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا۔ پہلے وہی پلین پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے گیا، گرے لسٹ بلیک کی طرف جا رہا تھا اور ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، وہی کام کر دیا۔ تو دوسرا اس نے یہ بھی ڈٹ کر کہ کس کے ایجنڈے پر چل رہا ہے بیرونی دنیا، اس میں ہماری کون سی دشمن اور وہی لوگ شامل ہوں گے۔ ظاہر بات ہے فارن فنڈنگ کیسے پتہ چلے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کہاں سے اور کتنے کروڑ روپے آئے، کس نے بھیجے، وہ ابھی صاف نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرا ٹاسک اس کو یہ ملا کہ آپ ابھی لگ جائے اپنے اداروں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، اور وہی بات اس نے اس حد تک شروع کی کہ کس حد تک نہیں گئے۔ ارشد شریف کی بات کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب کرے۔ ہمیں بیشتر ایک پاکستانی سب کو اس پر دکھ ہے کہ اس کا وہی مرڈر ہو گیا، اور اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، حکومت کو بھی اس میں ہماری وہی اپنی انپٹ دینی چاہیے۔ مگر ایک طرف بلائنڈلی بیٹھ کر اس پر اس طرح اداروں پر الزام لگایا
کہ یہاں سے ہمارے ادارے اور عیسائی کے لوگ اور فوج کے لوگ گئے اور وہی ارشد شریف کا مرڈر کیا. یار خدا کے لیے یا پاکستان میں کم بولتے ہیں. ارشد شریف کا نام تو میں اس کی ابھی وہ فوت ہو چکا ہے بات نہیں کرنی چاہیے, ہم اس کے لیے احترام رکھتے, مگر تب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی صحافی ہے کہ جس نے مراد سعید کے ساتھ میرے ذاتی طور پر ایک گھنٹہ ایک پروگرام کیا جھوٹ پر مبنی. پھر مجھے پتہ لگا, میں ٹریس کر رہا تھا کہ RY کے کون سا صحافی ہے, ارشد شریف صاحب ہے. وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک بھی میرا کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے, جو بھی ہوا ہو گیا, بھی وہ فوت ہو چکا ہے. مگر ہم سب کو اس پر دکھ ہے, مگر اسی چیز کو اب ڈائریکٹلی اپنے اداروں کے کھاتے میں ڈالنا کہ ہماری افواج پاکستان بیرونی دنیا میں بھی اتنے بدنام ہو جائے, اتنی بدنام ہو جائے, لوگوں کی نفرت ہو جائے, اور پھر اتنا کمپین چلانا کہ اگر لوگ یا خاکی وردی والے راستے پر جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لوگ اس کے مرد آباد کے نعرے لگاتے. تو آپ خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ اس کا کیا قیمت ادا کرنے پڑے گا اگر اس خاکی وردی کو آپ اتنا ذلیل کرے اور عوام کی ذہن میں اس طرح خاکہ بن جائے؟ تو اللہ نہ کرے ہم نے دیکھے, وہ ملیٹنسی بھی دیکھیے, یہ سیلابیں بھی دیکھیے, زلزلے بھی دیکھیے, اپنے سرحدات پر بھی دیکھے, تو پھر آپ کے ساتھ کیا رہ جائے گا؟ تو یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے, بہت افسوس کی بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران کی یہ ڈیمانڈ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے 2 ڈیمانڈ تھے کہ میں پریشر ڈیولپ کروں گا, کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. اس کے سمپل 2 ڈیمانڈ تھے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہ سب سے پہلے تو میں جو آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں پاکستان میں وہی آرمی چیف ہوگا. تو آپ گاجرے مولی ہے آپ کے, جب آپ پرائم منسٹر ہی نہیں ہے, پاکستان کا اپنا ایک آئین ہے اور قانون ہے, اس آئین اور قانون کے تحت یا فیصلے ہوتے ہیں, اس کا اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہے. تو آپ کون ہے کہ آپ نام دیتے کہ یہ نام لگانا چاہتا ہو, یہ نام نہیں لگانا چاہتا ہو؟ اور اس نے اتنی پریشر ڈیولپ کی, اگر میرے مرضی کا نہیں لگنا ہے تو اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا اور یہ گورنمنٹ ختم کروں گا, فلاں کروں گا, یہ کروں گا, اور عوام کو مجھے ترس آتی ہے اور ان کو احساس ہو جائے گا ایک دن, اس کو یہ قیمت دینا ہوگا کہ عوام کے ساتھ جو جھوٹ بولا ہے, یہ عوام کو ایک جھوٹ کا حساب کتاب اس کو دینا ہوگا. تو اس طرح ایک چیز ڈیولپ کر دی, مگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کے آگے کوئی جھکا نہیں, اور وہی فیصلے جو ہوئے میرٹ پر ہوئے, آئین اور قانون کے مطابق ہوئے. تو وہی اس کی ہوا تو وہی اسی دن نکل گئی. اس کے ٹائر پنچر نہیں, عمران خان کے گاڑی کی ٹائر برسٹ ہو گئے اسی دن کے. وہی جو بھی فیصلہ ہوا, جو اس کی سوچ ہے, وہ ہم گمان میں نہیں تھا کہ آپ کون ہیں, آپ سے پوچھنے والے ہی. پاکستان کا اپنا آئین ہے, اپنا قانون ہے, اس کے مطابق فیصلے ہوں گے, اور بہت اچھے فیصلے ہوئے, سینیارٹی پر ہوئے, میرٹ پر ہوئے. تو اسی دن اس کی وہی ہوا تو نکل گئی. پھر اس کے ساتھ یہ لگنا کتنی دکھ کی بات ہے کہ پھر دوبارہ الیکشن پہلے کرائے, دوسری کرائے, اسلام آباد جاؤں گا, استعفیٰ لے کر آؤں گا. کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں, ان جوانوں کے ساتھ ظلم کر رہے, عوام کے ساتھ ظلم کر رہے, ان کو جھوٹ بول رہے, جھوٹ پر جھوٹ بول رہے. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ آپ استعفیٰ لینا ہے, کسی کو سمجھ نہیں کہ استعفیٰ کیوں لینا, کس مقصد کے لیے لینا ہے, وہی آپ بتاؤ. مگر آخر میں آپ کا وہی اس ڈرامے کا بھی کل رات وہی ڈراپ سین ہو گیا. لوگوں نے دیکھ لیا کہ جس طرح پہلے سے یو ٹرن کے ماہر ہیں, اسی پر بھی یو ٹرن لے لیا, اور استعفیٰ کے لیے گئے کہ استعفیٰ لاؤں گا, خود اپنے استعفوں کا اعلان کر دیا, اور وہ بھی جھوٹ بول دیا. تو اس طرح ایک یو ٹرن کے ماہر شخص, اس طرح جھوٹے شخص, تو اس کے آگے وہ بھی آپ نے جھوٹ بول دیا. مجھے یقین ہے اگر عمران خان اتنا اس چیز میں مخلص تھا انتخابات میں, تو اس کی مرکز میں بھی گورنمنٹ تھی, اس کے صوبوں میں بھی گورنمنٹ تھی, وہ تو کسی وقت اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا. مگر اس کی وہی جو اس کی دکانداری چل رہی ہے, اس کو ایک دن کے لیے اپنے دکان کو, مگر کل ایک فیس سیونگ کے لیے ایک جھوٹ اور تقریر کر دی. جس طرح پہلے تقریر کیا تھا مختلف جگہوں میں, تو رات کو ایک اور جھوٹا تقریر کر کے واپس چلا گیا. آپ کیا اسمبلی ڈیزالو کریں گے؟ آپ کس چیف منسٹر سے استعفے لیں گے؟ کہ آپ کے کہنے پر تو کوئی FIR درج نہیں کراتے, تو استعفے کیا دیں گے؟ آپ کے کہنے پر تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹتا ہے, تو اسمبلیاں کیا ٹوٹیں گے؟ مگر وہی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ بیانات دے رہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا. مگر ہماری سوال اب یہ بینگ اے پاکستانی, میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے اتنے جھوٹ کے لیے آپ کو آنا تھا, تو جتنے اربوں روپے خرچ ہوئے, میرے صوبے KPK کے خرچ ہوئے. ایک طرف کہتا ہے کہ
تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں. اور اسی دن میں میرے ساتھ لوگ مل گئے EPI ٹیکنیشین 1000 لوگوں کو فارغ کر دیا. ان کے پہلے 1 سال ہوئے بھرتی ہونے کے, تنخواہیں بھی نہیں ملے اور ابھی سے فارغ کر دیا, اپنے گھر بھیج دیا. اور دوسری طرف آپ 10,000 لوگ بھرتی کیے, سوشل میڈیا انفلوئنسر 10,000 اور ایک کو آپ 50,000 روپے منتھلی دے رہے. اس کے لیے تو پیسے ہے, دھرنوں کے لیے تو پیسے ہے. جتنے وسائل آپ نے دھرنوں پر خرچ کیے اور پورے پاکستان سے مختلف اضلاع میں پیسے تقسیم کر کے لوگوں کو یہاں لے آیا, تو میں لانے کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, ہر ایک چیز کے لیے. تو اب یہ سوال بنتا ہے, بینگ اے پاکستانی ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے پوچھ لے, وہ عمران سے پوچھ لے. ایک دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جھوٹ پر جھوٹ بولتے تو یہ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہیں اس غریب ملک کے ساتھ, اس غریب صوبے کے ساتھ, کہ یا کچھ کرنے کو ہے نہیں ہے اور سب کو کہتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ لے لیں, اتنے آپ لے لیں, ضلع تحصیل اور ہر جگہ تقسیم کر رہے, اور کہتے ہیں کہ آؤ اسلام آباد پر چڑھائی کرو اور ہم اسلام آباد میں وزیر اعظم سے استعفیٰ لے کر آئیں گے. آپ سارے کو اتنے جذباتی کر کے کہ سارے آ جائے اور وہی جا کر ان سے استعفیٰ لے کر آئیں گے. اور ہمارے پختون لوگ وہی بھی کل بھی اس کی تعداد تھی, تو ہم تو سارے جذباتی لوگ ہیں, تو ہم نے کہا چلو یار, بس یہ کہتا ہے جاؤ یہ استعفیٰ لے کے گیا, تو رات کو بالکل ٹس ہو گیا, نہ استعفیٰ اور نہ کوئی بات اعلان کر دیا, اپنے استعفوں کو واپس آ گئے. تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح میں تو یہ بالکل دل سے بات کرتا ہوں, سیاسی اختلافات اپنی جگہ, مگر میں یہ کہتا ہوں وثوق سے کہ عمران خان ذہنی مریض ہے اور پوری قوم کو ذہنی مریض بنانے کے کوشش میں لگا ہوا ہے. اس کی تو بالکل اس پر تو میں یہ بات ہر جگہ کہنی چاہیے کہ ایک بندے کا ایجنڈا کیا ہے, انٹرسٹ کیا ہے, اور کہتا ہے کہ اس صوبے سے تو آپ ایک دن کے لیے نہیں تیار. یہاں سے سارے خرچے آپ کو یہاں سے ملتے, ہیلی کاپٹر ہمارے یوز کر رہے, دوسرے وسائل ہمارا یوز کر رہے, اور وہی سے جب آپ پر FIR کٹ جائے تو یا چپ کے آتے سیم ہاؤس میں آپ رہتے. تو آپ آپ تو ایک دن کے لیے, اور آپ کا مانے گا کون؟ تو یہ بھی ایک ڈرامہ رچا ہے. تو ایک قوم, ہم سارے بہشت قوم, یہ حق ہمارا ہے کہ اس سے پوچھ لے کہ یہ آپ کا مقصد کیا, آپ کا مشن کیا, کس بات پر آپ ڈٹ کر رہے, کون سا بیانیہ آپ کا ٹھیک ہے, کون سا بیانیہ آپ کا غلط ہے. اس جھوٹ اور اس کے پیچھے قوم کو تب تک گمراہ کریں گے تو وہ الیکشن بھی اپنے ٹائم پر ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور ابھی اس کے وہی جو ہوا ہے وہ نکل گئی دونوں باتوں کی, اس کی جو 2 باتیں تھے دونوں باتوں کی وہی ہوا اس کی نکل چکی ہے. اور جن لوگوں نے اس کے پہلے استعفے دیے وہ تو بار آتا ہے, درخواستیں دے رہا ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے کہ ہم نے دیے ہی نہیں ہے. تو آپ کے کہنے پر کون عمل کرتا ہے کہ یا اور لوگ کوئی ریزائن دیں گے اور ڈیزولوشن ہوگا؟ کچھ ہی نہیں ہوگا. یہ نظام آگے چلے گا جس طرح مرکز میں چل رہا ہے, یا صوبوں میں بھی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ سے اور آپ کی ان پٹ سے بہتر چلے گا.